اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح اور اس کی حدیث نمبر ہے 6284 6284۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھے گا کہ کاش میرے اہل و عیال اور میرا سارا مال کوئی لے لے اور اس کے بدلے میں مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ تمنا کریں گے کہ سب کچھ لے لیا جائے اور وہ میری زیارت کر لیں۔ ناظرین، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کر ایمان لانا، اس کا مرتبہ اور ہے، اور وہ نفوس قدسیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں جو دیکھ کر ایمان لائے، جنہیں صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسر ہوئی۔ کائنات میں بڑے خوش نصیب ہیں یہ ناظرین و سامعین، لیکن ہم بھی ان کے صدقے میں خوش نصیب کہلائیں گے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غیر موجودگی میں، ہماری غیابت میں ہمارا ذکر کر رہے ہیں، اس امت کا یعنی آگے آنے والی امت کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن ان کی تمنا ہوگی کہ سب کچھ چلا جائے لیکن نبی علیہ السلام کی زیارت مل جائے۔ ناظرین و سامعین، کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اگر ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کریں، اور یہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ 8 چیزیں جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تقاضا یہ ہے شریعت مطالعہ کا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ تو سب سے بڑھ کر اگر محبت ہو تو آقا علیہ السلام سے ہو۔ تو ناظرین، وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے مطابق سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ اپنے پیارے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اور ناظرین، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے، آج ایسے عاشق مصطفیٰ ہیں، ایسے عشق کرنے والے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ چلا جائے، ہمیں نبی علیہ السلام کی ایک مرتبہ زیارت ہو جائے۔ اور ناظرین، ہم مسلمان ظاہر ہے کہ اس بات کو اپنے لیے ساری دولت تصور کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ حدیث پاک تھی بڑی پیاری اور بڑی زبردست جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کہ جس میں آگے آنے والی امت اور امت کے ان لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں، وہ کتنے بہتر ہیں، اور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں کہ دیکھا نہیں مجھے اور مجھ سے محبت کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سب کچھ چلا جائے بس نبی علیہ السلام کی زیارت مل جائے۔ اور ناظرین، کیوں نہ ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات کریمہ اس تمام امت کے لیے، تمام کائنات کے لیے جان ہے، اور آپ ہیں تو ہم سب ہیں، آپ کے صدقے میں سب کچھ ہے، آپ ہیں تو یہ ساری نعمتیں آپ علیہ السلام کے صدقے میں ہیں۔ بس رب کریم سے یہ دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں ہمیں ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف،
اور سورہ کہف کی آیت نمبر 19 کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة۔ ناظرین، لبثتم پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی لبثتم ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ الی المدینتی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں الی المدینہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم سبق پڑھ لیتے ہیں۔ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة۔ اسے الی المدینتی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں الی المدینہ پڑھیں گے کہ گولتا وقف میں دو چشمی ہاں سے چینج ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں چونکہ کوئی علامت وقف نہیں، کوئی رمز وقف نہیں، تو اگر ایسے مقام پر رکنا پڑ جائے تو پھر ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھتے، بلکہ پچھلے کلمے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ قالو ایک کلمہ، رب دوسرا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، اور ناظرین با کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے ہم کلمات دیکھ لیتے ہیں۔ قالو ایک کلمہ، رب دوسرا، کم تیسرا، اعلم چوتھا، بی پانچواں، ما چھٹا، لبثتم ساتواں، فا آٹھواں، ابعثو نواں، احد دسواں، بی گیارہواں، ورقی بارہواں، ہادی 13واں، الا 14واں، المدینتی 15واں۔ ہر حرف کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالو رب علیحدہ ہے، کم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ ربکم، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد، با کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ربکم اعلم، بی علیحدہ، ما علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے۔ بی میں لبثتم، فا ابعثو، فا پر زبر ہے، اسے ابعثو کی با ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، فابعثو پڑھیں گے۔ با ساکن تو ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو یہاں آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی، یعنی قلقلہ کیا جائے گا۔ فابعثو پڑھنا غلط، فابعثو۔ یہاں آپ دیکھیں واو مدہ اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے، ہی میں بھی یہی مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فابعثوا احد علیحدہ ہے، کم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ احدکم، میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے تو میم ساکن کو ہونے کے ساتھ پڑھیں گے۔ احدکم، بی علیحدہ، ورقی علیحدہ، کم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے۔ بی ورقکم، را کے نیچے زیر ہے، را کو پر کر کے را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ زبر یا زیر ہو تو پر کر کے پڑھتے ہیں، یہاں زیر ہے تو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ہذہ الی المدینتی، الا کو علیحدہ پڑھیں گے تو لام پر کھڑا زبر ہوگا، ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر ہوگا، اسے المدینتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ الی المدینتی، یہاں وقف کریں گے تو الی المدینہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قالوا ربكم أعلم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ربو، پہلا اسم ہے ربو۔ اچھا جی، دوسرا ہے کم ضمیر، تیسرا ہے اعلمو، چوتھا ہے ما، پانچواں ہے احد، کم ضمیر یہاں نمبر 2 آئے گا، اور چھٹا ہے ورقی، اور ساتواں بلکہ کم جو ہے یہاں پر نمبر 2 ہی آئے گا، ساتواں ہے ہذہ، آٹھواں ہے المدینہ۔ تو ناظرین 8 اسماء ہیں۔ پہلا اسم ہے ربو۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ آج کا سبق آیت کریمہ کا حصہ ہم لکھ چکے ہیں، اور اسما جو ہے پہلا اسم ہے رب، دوسرا اسم ہے کم ضمیر، اور تیسرا اسم ہے اعلمو، چوتھا ہے ما، پانچواں ہے احد، اور چھٹا ہے ورقی، ساتواں ہے ہذہ، اور آٹھواں ہے المدینہ۔ ناظرین و سامعین، یہ ہو گئے 8 اسماء، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قالو، دوسرا ہے لبثتم، تیسرا ہے ابعثو، پہلا قالو، دوسرا ہے لبثتم، تیسرا ابعثو۔ ناظرین و سامعین، اب چلتے ہیں حروف کی جانب کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔
تو پہلا حرف بی، دوسرا فا، بی گزر چکا ہے نمبر 1 میں، تیسرا الا، بی فا اور الا۔ 8 اسماء، 3 افعال اور 3 حروف، تو ناظرین کتنے ہو گئے؟ کل ملا کر 14 کلمات ہو گئے، کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ اب آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ قرآن کریم میں بھی کئی مرتبہ یہ یوز ہوا ہے، اور مجازن تو بہت سوں کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے۔ ویسے عام طور پر پرانے وقتوں میں آقا اور غلام کا تصور تھا، تو آقا کو بھی رب کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے صفت ربوبیت کی نسبت جو ہے وہ والدین یا جو گارڈینز ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی کی جاتی ہے، لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ تو رب پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا رب میری دعاؤں کو سن لے، میری حاجات کو پورا فرما۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے۔ اس کے بعد ہے اعلمو۔ اعلمو ناظرین یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اسم تفضیل وہ اسم جس میں دوسروں کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے، جیسے عالم۔ عالم ہم کہتے ہیں نا فلاں عالم صاحب، عالم کا معنی ہے جاننے والا، اور اعلم بہت جاننے والا، یہ سپرلیٹو فارم ہے، اس میں تفضیل کہتے ہیں عربی میں، بہت جاننے والا۔ تو ناظرین و سامعین اس کا مصدر ہے علم، ما بہل انکشاف، کہ جس کے ذریعے چیزیں کھل جائیں اسے علم کہتے ہیں۔ حصول الصورت الشیء فی العقل، کہ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یہ بھی علم کہلاتا ہے۔ تو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ناظرین ما، اس میں موصول ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے ہے، اور اس کا معنی جو، جس، جسے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے احدہ۔ احدہ کا معنی ہوتا ہے ایک، احدہ کا معنی ہوتا ہے ایک، واحد کو بھی ایک کہتے ہیں اور احد کو بھی ایک کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ورقی۔ ورقی کا معنی ہوتا ہے روپے، ورقی کا معنی ہے روپے۔ پھر اس کے بعد ہے ہذہ، عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جمع کے لیے اسماء اشارہ کہیں گے۔ تو یہ ہذہ واحد مؤنث قریب کے لیے ہے، ہذہ امرأۃ یہ عورت ہے، تو ہذہ واحد مؤنث قریب کے لیے آتا ہے۔ تثنیہ مؤنث قریب کے لیے ہاتانی، ہاتینی آتا ہے، اور جمع مؤنث کے لیے ہؤلائی آتا ہے۔ اس کے بعد ہے المدینہ۔ مدینہ ویسے مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، لیکن مدینہ کا اصل لغوی جو معنی ہے وہ شہر ہے۔ مدینہ کو بھی مدینہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شہر ہے، شہر مدینہ، تو مدینہ کا معنی ہے شہر۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قالو، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا۔ قال یقول قول، قول اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے بات۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں لبثتم، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تم ٹھہرے۔ ما لبثتم، جو تم ٹھہرے یا جتنا تم ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد ہے ابعثوا، فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے، اور ناظرین اس کا معنی ہوگا تم سب ٹھہرو
یا تم ٹھہرو یا آپ ٹھہریں یا آپ سب ٹھہریں، تو جمع کا معنی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ بی جو ہے یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور ناظرین یہاں پر جو پہلا بی ہے نا، بیما، تو بی یہاں پر کسی معنی میں نہیں ہے، تحسین کلام کے لیے ہے، کلام کی خوبصورتی کے لیے ہے۔ اور جو دوسرا بی ہے بیواریقکم، تو یہ ساتھ کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ہے فا۔ فا اس کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین 8 اسماء، 3 افعال، 3 حروف، 14 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 رب، نمبر 2 اعلم میں علم، نمبر 3 قالو میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف علی زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، را با زبر رب، با پیش بو، کاف میم پیش کم، ربکم، حمزہ عین زبر اع، لام زبر لا، میم پیش مو، اعلمو، با زیر بی، میم الف زبر ما، لام زبر لا، با ثا زیر بث، تا میم پیش تم، ما لبثتم، فا با زبر فب، عین زبر ع، ثا واو پیش ثو، فبعثو، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، دال زبر دا، کاف میم پیش کم، احدکم، با زیر بی، واو زبر وا، را زیر ری، قاف زیر قی، کاف میم پیش کم، بیواریقکم، ہا کھڑا زبر ہا، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، ہادہی، حمزہ زیر ای، لام زبر لل، الل، میم زبر ما، دال یا زیر دی، نون زبر نا، تا زیر تی، الالمدینتی، یہاں رکیں گے تو الالمدینہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تلاوت کریں گے۔ سب سے پہلے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سب سے پہلے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قالو انہوں نے کہا، رب کم تمہارا، اعلم خوب جانتا ہے، ما جتنا، لبثتم تم ٹھہرے، فا پس، ابعثو تم بھیجو، احدا ایک کو، کم اپنے میں سے، بی سات، ورقی روپے، کم اپنے، ہذہ یہ، الا طرف، المدینہ شہر۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة۔ انہوں نے کہا تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو،
سو اب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین آج ہم عرض کر رہے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 15۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ اصحاب کہف نے کہا یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا عبادت کے مستحق بنا لیے ہیں، یہ ان کے مستحق عبادت ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا افترا باندھے۔ ناظرین و سامعین، بتوں کی ممانعت پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا جواب بھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے ایک دوسرے سے کہی، تو ان کی مراد یہ تھی کہ یہ دقیانوس کے زمانے میں لوگ پتھر سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس آیت کا معنی بظاہر یہ ہے جب کسی چیز کے ثبوت پر دلیل نہ ہو تو وہ چیز ثابت نہیں ہوتی، لیکن اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی تھی تو اس کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وجود اس وقت بھی تھا۔ اس لیے ان پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کے معبود ہونے پر کسی دلیل کے نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ معبود نہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سوال کا منشا یہ ہے کہ دقیانوس کی قوم جو ان بتوں کی عبادت کرتی تھی اس کے صحیح ہونے کی کیا دلیل ہے، اور کس دلیل کی وجہ سے ان کو عبادت کا مستحق قرار دیا گیا ہے، انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے، اور جب انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، کسی کو کوئی نعمت نہیں دی، تو وہ کس بنا پر شکر کیے جانے اور عبادت کیے جانے کے مستحق ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے، ہر نعمت عطا فرمانے والا ہے، جس کو جو عطا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین اس لیے پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ اب آ جائیے آیت نمبر 16 کی طرف۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب تم ان سے کنارہ کش ہو چکے ہو اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں، تو اب کسی غار میں پناہ لو، اللہ تم پر اپنی رحمت کو کشادہ فرمائے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا کرے گا۔ علامہ ابن عطیہ نے کہا کہ یہ بات ان کے رئیس نے کہی جس کا نام یملیخہ تھا، اور بعض نے کہا کہ ان کے رئیس کا نام مکسل مینا تھا۔ اس نے کہا جب تم دقیانوس کی قوم اور ان کے معبودوں کو چھوڑ چکے ہو تو پھر کسی غار میں پناہ لے لو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصحاب کہف پہلے اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور جو ہے وہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حق بات ڈال دی تو انہوں نے بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیا اور پکے موحد ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب ہم ان کے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں اور اللہ پر توکل کر کے اس میں قیام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کھول دے گا اور ہمارے لیے آسان معیشت کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ اب آ جائیے ناظرین آیت نمبر 17 کی طرف۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور اے مخاطب، جب سورج نکلتا ہے تو دیکھے گا دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف جھکی رہتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دھوپ بائیں طرف پھر جاتی ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہیں پائے گا۔ اب ناظرین سب سے پہلے تو ہم یہاں پر جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی عرض کریں۔ تزاورو، اس کا معنی ہے کہ ایک جانب سے دوسری جانب مائل ہونا، یعنی دھوپ اصحاب کہف کے اجسام سے کترا کر دوسری جانب نکل جاتی تھی۔ اسی طریقے سے تقرضہم، ان کو ترک کرتا ہے، ان سے متجاوز ہوتا ہے، ان کو مس نہیں کرتا، یعنی دھوپ ان کے جسموں کو نہیں چھوتی۔ فجوہ، کشادہ جگہ، یعنی اصحاب کہف غار کی کھلی جگہ میں تھے اور وہاں ان کو روشنی اور ہوا پہنچتی رہتی تھی۔
ناظرین مستمعین، اب انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ اصحاب کہف کے جسموں کو دھوپ سے محفوظ رکھنے کی جو تفاسیر علماء نے بیان فرمائی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح وال سے جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم۔ اعلم میں میم کو کھینچیے مت، اعلم بما لبثتم، اعلم بما لبثتم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ۔ ترجمہ، انہوں نے کہا تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو، سو اب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ۔ جزاک اللہ خیر۔ احدکم میں میم ساکن پر غنہ کریں گے کیونکہ اس کے بعد با آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تاندلہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدینہ۔ انہوں نے کہا تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو، کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو، سو اب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ انکل جی ابرستان جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدینہ۔ ترجمہ، انہوں نے کہا تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو، سو اب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک. جزاک اللہ، آپ کو بہت مبارک ہو. جی سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ربکم، با کو با مشدد ہے نا، ربکم. ربكم عالم بما لبثتم فابعثوا احدکم أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر ناظرین یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے اس پروگرام کے نام کے ساتھ کوئی بھی EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہو اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.